بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ امریکہ اور ایران کے درمیان پاکستان اور قطر کی کوشش سے ایک 60 دن کا سیز فائر ہوا تھا، اور اگلے 60 دن کے اندر جو سیز فائر ایگریمنٹ تھا، جس کو اسلام آباد میمورنڈم قرار دیا گیا تھا، اس پر عمل درآمد ہونا تھا۔ لیکن بدقسمتی سے یہ سیز فائر جو ہے یہ ختم ہو چکا ہے۔ ایران اور امریکہ نے دوبارہ ایک دوسرے پر حملے شروع کر دیے ہیں۔ عالمی منڈی میں تیل ایک دفعہ پھر مہنگا ہو گیا، اور جو اسلام آباد میمورنڈم کی جو خلاف ورزی ہے اس پر پوری دنیا تشویش میں مبتلا ہے۔ تو اب یہ معاملہ جو ہے کیسے سنبھلے گا؟ کیا دوبارہ سیز فائر ہو سکتا ہے؟ اور پاکستان جو ہے وہ اس سلسلے میں کیسے دونوں فریقین کو مذاکرات کی ٹیبل پہ دوبارہ لے کے آئے گا؟ اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ یہ جو ایران اور امریکہ کی دوبارہ جنگ شروع ہو گئی ہے، اس سے دنیا میں بہت سے جو اہم مسائل جو پہلے ہی نظر انداز ہو رہے تھے اب وہ دوبارہ نظر انداز ہوں گے۔ تو وہ کون کون سے اہم مسائل ہیں؟ اس پہ گفتگو کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ، جو کہ یونائٹڈ نیشنز میں پاکستان کی سابق امبیسڈر رہ چکی ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب، جو کہ دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ، آپ کا آج ایک ڈان میں آرٹیکل ہے، اور اس میں آپ نے بہت سے نکات اٹھائے ہیں، ان پر بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن جو اہم ترین نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو امریکہ اور ایران کی جنگ ہے، اس سے غزہ بھی اگنور ہو رہا ہے، کیونکہ وہاں پہ اسرائیل کا جو جینوسائیڈ ہے وہ چل رہا ہے، اور اس سے بہت سے دیگر مسائل بھی پیدا ہوں گے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو امریکہ اور ایران میں دوبارہ جنگ شروع ہو گئی ہے، تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ دوبارہ سیز فائر ہو جائے گا، یا جیسا کہ ڈونلڈ ٹرمپ دھمکیاں دے رہے ہیں، ایران بھی دھمکیاں دے رہے ہیں، تو یہ اب جنگ چلتی رہے گی؟ دیکھیں، پہلے تو حامد میں یہ کہوں گی کہ جو اسرائیل اور امریکہ نے مل کے کیا ایران پہ جنگ جو مسلط کی، اس سے آپ دیکھیں کہ پورا خطہ کس طرح سے ڈی سٹیبلائز ہو چکا ہے۔ آج تو بلکہ یمن سے بھی جو خبریں آ رہی ہیں، ہوتیز کے جو کنٹرول میں ایئرپورٹ ہے اس پہ اٹیک ہوا ہے، جس پہ کہ وہ سعودی عربیہ کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں۔ سو اینی وے تھنگ از کہ یہ جو جنگ ہے اس کے جو کانسیکوینسز ہیں دے آر فار اینڈ وائڈ۔ جہاں تک ایران اور یو ایس کا اسٹینڈ آف کا تعلق ہے، ظاہر ہے جیسے آپ نے کہا سیز فائر ناؤ از آلموسٹ کولیپسڈ، لیکن اب بھی میں سمجھتی ہوں کہ دونوں سائڈ سے ایک کوشش ہے کہ کسی طرح سے جو ایسکلیشن ہے وہ بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول نہ ہو، مگر یہ ٹٹ فار ٹیٹ اٹیکس کنٹینیو کر رہے ہیں۔ امریکہ نے تو بے شمار جگہوں کو ٹارگٹس بنایا ہے ایران میں، اور ایران نے بھی ظاہر ریٹیلیٹری ایکشنز لیے ہیں اگینسٹ یو ایس ایسٹس اینڈ بیسز ان 5 گلف اینڈ عرب کنٹریز۔ سو بہت ہی سنگین صورتحال ہے، لیکن جو اس کا اس وقت جو ٹریگر ہوا ہے جس سے کہ سارا یہ معاملہ، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں اسکلیشن ہوئی، اور پھر میمورینڈم بھی از ان ڈینجر، سیز فائر از ٹیٹرنگ آن دا برنک، وہ ہے جو نقطہ 5 ہے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کا، اور نقطہ 1 تو پوائنٹ 1 تو بڑا سمپل ہے، وہ تو سیز فائر ہے، مگر جو پوائنٹ 5 ہے اس پہ ہے لڑائی اس وقت۔ اور وہ پوائنٹ 5 کیا ہے؟ وہ پوائنٹ 5 بڑا ایمبیگوس ہے، اور اس میں یہ کہا گیا کہ ایران جو ہے وہ ارینجمنٹس کرے گا فار دا سیف پیسج آف ویسلز اینڈ شپس تھرو دا اسٹریٹ آف ہارموز۔ تو کہا تو یہ کیا، ذمہ داری آ گئی ایران کے پاس، لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ امریکہ نے پھر کوشش کی کہ جو ایران کا ہولڈ ہے اسٹریٹ آف، اور اس سے پھر انہوں نے یہ کیا کہ عمان کے گلف کے قریب، یعنی کہ عمان کے کوسٹ کے قریب انہوں نے ایک اور قسم کی ایک روٹ نکالنے کی کوشش کی، جس کو ایران نے کہا کہ آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کی، بیکاز یہ وہ اجازت آپ کو نہیں ہے، بیکاز اگر آپ یہ کریں گے تو پھر آپ کے پاس واپس وہ کیپیسٹی آ جائے گی ٹو ماؤنٹ another military attack on ایران۔ تو اس پہ میں سمجھتی ہوں جو اختلاف چل رہا ہے، اٹس اے بیٹل فار کنٹرول آف دا اسٹریٹ آف ہارموز۔ ایران اپنی اسٹریٹجک لیوریج اب گیو اپ نہیں کرنا چاہتا، مینٹین کرتا ہے ہولڈ، اپنا کوشش کر رہا ہے، اور امریکہ اس کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سو اس کی وجہ سے
اس کی وجہ سے پھر ظاہر ہے پورا جو یعنی کہ ایگریمنٹ تھی، انڈرسٹینڈنگ تھی، وہ امپیرل ہو چکی ہے. اٹس ان ڈینجر آف کمپلیٹ کولیپس. لیکن یہ میں ضرور کہوں گی کہ اس کے باوجود کہ صدر ٹرمپ بعد کچھ نہ کچھ کہتے ہیں مختلف چیزیں، میں نہیں سمجھتی کہ دونوں ملکوں کو یعنی کہ ان کے مفاد میں ہے کہ وہ آل آؤٹ وار کی طرف واپس جائیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب زاہد محمود صاحب، جو آیت اللہ علی خامنئی صاحب کی آخری رسومات تھی تو اس میں سعودی عرب نے بھی شرکت کی، قطر نے بھی شرکت کی، اور 2-3 دن کے بعد اسٹریٹ آف ہرموز میں ان دونوں کے جو ٹینکرز تھے ایران نے حملہ کر دیا. سعودی عرب کے بھی ٹینکر پہ حملہ کیا اور قطر کے ٹینکر پر بھی حملہ کیا، جس کے بارے میں ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحب کا کہنا ہے کہ وہ جو آرٹیکل 5 ہے 14 پوائنٹس میں سے تو ایران کا خیال ہے کہ اس کی خلاف ورزی ہو رہی تھی. تو اب جن ممالک پر سیز فائر ختم ہونے کے بعد حملہ ہوا ہے اس میں ایک تو ٹینکرز پر حملہ، پھر اس کے بعد بحرین پر بھی حملہ کیا ہے ایران نے، کویت پر بھی کیا ہے، عمان پہ بھی کیا ہے، قطر پہ بھی، اردن پہ بھی، اور آج قطر نے اعلان کر دیا جی کہ ہم نے اب ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کا کردار مزید ادا نہیں کرنا. اب پاکستان جو ہے اس کا سعودی عرب کے ساتھ ایک ڈیفنس کوآپریشن کا ایگریمنٹ ہے، اور اگر آج یمن کے حوثیز جو ہیں وہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ جی وہ سنا ایئرپورٹ پر سعودی عرب نے اٹیک کیا ہے، تو اس کا ہو سکتا ہے کہ مطلب یہ ہو کہ سعودی عرب پر ایک حملے کی جسٹیفیکیشن جو ہے وہ تیار کی جا رہی ہے. تو اس میں اب پاکستان کے لیے بہت مشکل نہیں ہو جائے گی؟ کیا پاکستان جو ہے جس طرح اب قطر ثالثی کے کردار سے نکل گیا، آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اب مزید ثالثی کا کردار ادا کرنے کے قابل ہے؟ اگر سعودی عرب پر حملہ ہو جاتا پھر کیا ہوگا؟ جی تھینک یو ویری مچ حامد صاحب فار ہیونگ می، اور ایکسیلنسی ملیحہ لودھی صاحبہ کو بھی میرا بہت سلام. دیکھیں، پاکستان کے لیے بڑی کریٹیکل سچویشن ہے، اور پاکستان کی جو ڈپلومیٹک ایفرٹ تھی یا جو میڈیشن کرائی پاکستان نے یا جو ایک پروسیس کریٹ کیا، اس میں انیشلی تو تینوں آبجیکٹیوز پاکستان نے حاصل کر لیے کہ ایک ایسکیلیشن کو روکا، ہیومینٹی کو بچایا، پھر ان کو دونوں کو اکٹھا بٹھایا 47 ایئرز، اور پھر جو کرٹیکل سٹکنگ پوائنٹس ہیں وہ سامنے آ گئے کہ یہ ایشوز ہیں. اور یہ جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، پھر آپ کو پتہ ہے اس ریجن کی وارز کا انفارچونیٹلی ایک سیکٹیرین ٹلٹ بھی کہیں نہ کہیں ہمیں نظر آتا ہے، وہ ہمیشہ رہا ہے، اور یہی وہ کنٹسٹیشن ہے جو عرب ورلڈ کے اندر وہ کنٹسٹیشن جاری ہے. دیکھیں، پاکستان از ویری کلیئر، پاکستان ایک پرنسپل اسٹیٹ ہے ٹو بی ویری، وہ اپنے پرنسپلز پہ کھڑا رہتا ہے. ایران کے لیے پاکستان نے بہت پروسیس، ابھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایران کے پروسیس سے پاکستان نکل جائے گا، پاکستان آخری حد تک جائے گا. اور یہ جو ریسٹرینٹ سعودی عربیہ سے، قطر سے، کویت سے تھوڑا سا ریسٹرینٹ آپ کو نظر آئے، حملے تو پہلے بھی ہو رہے تھے، تو اس میں پاکستان کا بہت اہم کردار ہے، اور وہ کوشش کریں گے کہ ابھی بھی ریسٹرینٹ ہوتا رہے انٹل انلیس کہ یہ جو کنٹسٹیشن آف ہرمز ہے، اس میں جو ریجنل آرکیٹیکچر کے لیے ایران کو اپنی پالیسیز ریویو کرنی پڑیں گی. ٹھیک ہے، نیوکلیئر پریسٹیج کے لیے سامنے ایک پوائنٹ ہے، بٹ اس وقت جو پاور کا جو سٹکنگ پوائنٹ بن گیا ہے، یہی مت، یہ ریالٹی بھی ہے اور مت بھی ہے کہ ہو ایور ول کنٹرول دی ہرمز، وہ اس ریجن کو کنٹرول کرے گا. تو ریجنل چیس بورڈ پہ ایران ایک پوزیشن، بیٹر پوزیشن سے آنا چاہ رہا ہے. جیسے ایکسیلنسی کہہ رہی تھی کہ ایک لیوریج کے طور پہ وہ ہرمز کو استعمال کر رہے ہیں. بس ایک فیئر مجھے یہ ہے کہ لیوریج کی بھی ایک شیلف لائف ہوتی ہے، یو کانٹ پلے اٹ فار اے ویری لانگ ٹائم. تو وہ جو کرٹیکل شیلف لائف ہے وہ ایران نے ابھی کیلکولیٹ کی ہوگی. آئی ایم شیور کہ اس کی لیڈرشپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کہاں تک اس کو کھیل سکتا ہے. اسٹل میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی چیزیں کچھ انٹیکٹ ہیں. اگر تھوڑا سا ریسٹرینٹ آگے چلا جاتا ہے اور ایران ریویو موڈ میں جاتا ہے، اور امریکہ بھی اگر وہ، کیونکہ امریکہ کو فل فلیج اسکیل وار کے لیے ایک کرٹیکل ڈیسیژن لینا ہے، دے ول آلسو بی پریپیئرڈ ٹو پے دی کاسٹ تو ان کے لیے بھی پڑی ہوئی ہے، کافی کاسٹ پڑی ہے. تو اگر وہ اس کو ایگری، پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے، وہ اگر سمجھتے ہیں کہ آئی ایم پریپیئرڈ ٹو پے دس کاسٹ، دین وی ہیو اے سچویشن. اچھا، تو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے تو بڑی خوفناک قسم کی اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ پوسٹ کیے ہیں. 1000 میزائلز آر لاکڈ اینڈ لوڈڈ اینڈ ایمڈ ایٹ دی اسلامک ریپبلک آف ایران. ایک طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں، دوسری طرف پہلے وہ بڑی تعریفیں کرتے تھے ایرانی لیڈرشپ کی. ذرا مجھے تھوڑی سی تعریفیں سنائیں جی ٹرمپ صاحب نے جو کی ایرانیوں کی. People, very good negotiators, but so are we.
I think they're much more rational than level 1, level 2. Level 1 is gone, level 2 is gone. This is level 3. I think they are more rational. And we're dealing with people that I think are very rational people. I mean, they were nice to deal with. They were strong people, smart people. They're not radicalized. And I'm dealing with very smart players. You're dealing with high level intellect, very high IQ people. very high IQ people. لیکن اب کیا کہہ رہے ہیں ٹرمپ صاحب ان کے بارے میں، ذرا وہ بھی سنیں. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people. They're led by sick people. And they're vicious, violent people. And if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's just a waste of time dealing with them. They're liars. تو ڈاکٹر مریہ لودھی صاحبہ، اب ٹرمپ صاحب جو ہیں ویسے تو عام طور پہ لوگ ان کے جو سٹیٹمنٹس ہوتے ہیں ان کو سیریس نہیں لیتے، لیکن اب تو جنگ شروع ہو چکی ہے. تو اب جو زبان انہوں نے آج کل استعمال کرنا شروع کی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ 1000 میزائل جو ہیں وہ لوڈ کر دیے گئے ہیں ایران پہ. تو خدا نخواستہ یہ اگر لڑائی مزید شدت پکڑتی ہے تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ ابھی تو امپیکٹ ہم دیکھ رہے ہیں یہ تیل مہنگا ہو گیا، اور کیا کیا ہو سکتا ہے، کیا مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں نا، جنگ تو پہلے سے ہی پھیل چکی ہے نا. جب ایران ریٹیلیٹری ایکشنز لیتا ہے تو ظاہر ہے وہ محدود تو نہیں رہتی نا پھر وہ لڑائی، اور پھر اس کا اور سپریڈ کرنے کا پھر ظاہر ہے خطرہ رہتا ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے جو چیز اور بھی کہی ہے اس کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. اور کیا کہا انہوں نے کہا کہ ٹاکس کین کنٹینیو، اور واقعی کانٹیکٹس تو کنٹینیو کر رہے ہیں. اب وہ ٹاکس نہیں ہو رہی جن کو ریزیوم ہونا تھا. ظاہر ہے وہ سارا پروسیس جو ہے وہ کولیپس کر گیا ہے فی الحال، لیکن اٹس ناٹ ڈیڈ. تو ابھی جو دروازہ ہے یا ڈور ٹو ڈپلومیسی ہے وہ بند نہیں ہوا. لیکن آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں حامد، بیکاز اگر یہ صورتحال ہاتھ سے نکل جاتی ہے، بیکاز دیکھیں نا ایسکیلیشن کنٹرول کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، اور پھر اگر اتنی انسینڈری انفلیمیٹری ریٹرک ہو، آپ نے ابھی سنائی ہے صدر ٹرمپ کی طرف سے، تو ظاہر ہے پھر دوسری سائڈ کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ کیسے ریزیوم کریں. اور پھر میں سمجھتی ہوں کہ ایران میں بھی دیکھیں نا ایک اوپینین نہیں ہوگا. جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق یہ کہ ظاہر ہے ریولوشنری گارڈ کا زیادہ ہارڈ لائن پوزیشن ہے. ایران کے جو فارن منسٹر ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ ڈپلومیٹک پاتھ ہی کو اپنایا جائے. تو وہاں پر بھی پھر ظاہر ہے ہارڈ لائنرز ول ون دا ڈے. تو یہ میرا خیال ہے صدر ٹرمپ از ناٹ اے نیگوشیٹر، نہ اس کے پاس کوئی نیگوشیٹنگ ٹیم ہے جو یہ چیزیں سمجھ سکتی ہے. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ اس نے یعنی کہ صدر ٹرمپ، حالانکہ دا کاسٹ فار ہم آر ویری ہائی. تیل کی قیمت کے علاوہ اسٹاک مارکیٹ بیٹھ رہی ہے، دنیا بھر میں تشویش ہے، گلوبل گروتھ جو ہے وہ افیکٹ ہوگی. آپ پوچھ رہے تھے نا اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. دیکھیں نا اس کے ملٹری اسٹریٹجک کانسیکوینسز بھی ہیں، اس کے اکنامک کانسیکوینسز بھی ہیں، اس کے پولیٹیکل کانسیکوینسز بھی ہیں، فار ریچنگ. لیکن لگتا یہ ہے کہ صدر ٹرمپ اور ان کی ٹیم جو ہے ان کو کوئی خاص پرواہ نہیں ہے. اور میں تو حیران اس بات پہ ہوں کہ ان کے مڈ ٹرم کنگریشنل الیکشنز بھی آ رہے ہیں. سو اس پہ اگر تیل کی قیمت ایسے ہی چڑھی رہے، اور امریکہ میں آپ کو معلوم ہی ہے حامد کہ پبلک اوپینین جو ہے میجورٹی اس جنگ کے خلاف ہے جی، اور اسرائیل کی جو اسٹینڈنگ ہے وہ بالکل ہی اب پلنج کر رہی ہے امریکن اسپیشلی ینگ امریکن ووٹرز میں. تو اس صورتحال میں میں سمجھتی ہوں کسی حد تک تعجب ہوتا ہے مجھے کہ صدر ٹرمپ از ناٹ ایبل ٹو سی ہز اون انٹرسٹ اور دی انٹرسٹ آف ہز کنٹری. اچھا، اب جنرل زاہد صاحب، ایک تو سب سے زیادہ جو نقصان ہو رہا ہے امریکہ اور ایران میں، جو یہ دوبارہ جو کشیدگی پیدا ہوئی ہے کہ غزہ کا جو جینوسائیڈ ہے وہ پہلے بھی اگنور ہوا اس جنگ کی وجہ سے، اب پھر اگنور ہو رہا ہے. اور دوسرا ایک اور جو جینوسائیڈ شروع ہو چکا ہے انڈیا میں، مسلمانوں کا اور سکھوں کا. اور یہ جب امریکہ اور ایران کی لڑائی شروع ہوئی مارچ اور اپریل کا مہینہ، تو انڈین گورنمنٹ نے ایک کمپین شروع کی ہے اور مسجدیں گرانی شروع کی ہیں پورے انڈیا میں، اور مسلمانوں کی اور سکھوں کی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ شروع کی ہیں. اور یہ جو پوری ایک کمپین ہے وہ اب ڈاکومنٹڈ ہے، ہمارے پاس بھی اس کی کافی
ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے کہ کہاں کہاں پہ مسجدیں وہ گرا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے جو کچھ ایکسٹریمسٹ ہندو لیڈرز ہیں انہوں نے ایسی گفتگو شروع کر دی ہے جو کہ میں نے پہلی دفعہ کسی انڈین ہندو ایکسٹریمسٹ کی زبان سے سنی ہے. اب انہوں نے مکہ مکرمہ جو ہے اس کا نام لینا شروع کر دیا ہے، ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے. نعوذ باللہ وہ کیا کچھ کہہ رہے ہیں صرف بتانے کے لیے کہ ان کے منصوبے کیا ہیں. ذرا سنیے جی، یہ ایک لیڈر ہیں ان کے یاتی نرسنگانند سرسوتی، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آج سمے ہے اسلام کے خلاف، اسلام کے جہاد کے خلاف پوری دھرتی کو ایک جٹ کرنے کا، پوری دھرتی کو لام بند کرنے کا. ہندو راشٹر بہت بڑا سوپن ہے، ویر ساورکر کا سوپن ہے، شیواجی کا سوپن ہے، لیکن جو سپنا ہم سب کی آنکھوں میں ہونا چاہیے کیول افغانستان تک نہیں، ہمیں مکہ کے اس مندر کو بھی لینا ہوگا جہاں مہادیو کی گنگا جمجم کے روپ میں بہتی ہے. یہ نعوذ باللہ جو آب زمزم ہے اس کو بھی کہہ رہے ہیں جی کہ یہ ہماری گنگا ہے، اور مندر جو ہے یہ نعوذ باللہ خانہ کعبہ کو قرار دے رہے ہیں. تو یہ میں نے آپ کو سنوایا اس لیے ہے، یہ جو کلپ ہے ان کا، کہ یہ آپ کو جو RSS کی آئیڈیالوجی ہے اور ان کے عزائم ہیں اس کا پتہ دے رہی ہے. ایک طرف نیتن یاہو جو ہے وہ گریٹر اسرائیل کی بات کرتا ہے، اور دوسری طرف RSS جو ہے یہ اکھنڈ بھارت کی بات کرتی ہے، اور اکھنڈ بھارت جو ہے یہ اب مکہ تک پہنچانے کی بات بھی کریں. تو زاہد محمود صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو امریکہ اور ایران کے درمیان نئی ٹینشن ہے اس کا فائدہ اسرائیل بھی اٹھا سکتا ہے اور انڈیا بھی اٹھا سکتا ہے؟ جی بالکل، دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں عامر میر صاحب کہ اسرائیل از دا ونر. ابھی اسرائیل تھوڑا عرصہ پہلے آئسولیٹ ہو رہا تھا، اب ایون امریکنز کی اپریہنشنز تھیں، لیکن جب جو وار کنٹینیو کہ اسرائیل کا تو فائدہ ہوگا. دیکھو دونوں جو جوئش اینڈ ہندو زائنزم، دے نیڈ فرکشن. ان کا سب سے بڑا اینیمی اس ریجن کے اندر جہاں پہ وہ آپریٹ کر رہے ہیں از دا پیس. اگر امن ہوگا تو ان کی جو ایکسپینشنسٹ پالیسیز ہیں وہ فلفل نہیں ہو سکتی. اس لیے انڈیا نے ود ان انڈیا مسلمانوں کو، مائنورٹیز کو ان کا اینیمی ہے، اینڈ آؤٹ سائڈ پاکستان از اینیمی. ادھر ایران کو وہ سمجھتے تھے کہ ایران جو ہے ہمارے ایکسپینشنسٹ ڈیزائن کے آگے جو ہرڈل ہے، لاسٹ ہرڈل، دیٹ از ایران. کیونکہ اسرائیل کو لایا ہی اس لیے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ لائے ہیں اس کو یورپ کمانڈ سے اٹھا کے سینٹ کام کے اندر 21 جنوری 21 میں اسرائیل کو، تو اس وقت یہ ڈیزائن یہی تھا. اس وقت آپ سینٹ کام میں تھے؟ جی میں سینٹ کام میں تھا بالکل. تو میں اس سے پہلے سینٹ کام میں رہا، بٹ ہم نے اس کو آبزرو کر رہے تھے کہ یہ لائے ہیں. میں 14 میں تھا جی جب یمن کا وہ ہوا. تو اس وقت یہ لائے اس لیے تھے کہ جو ملٹری آرکیٹیکچر اس ریجن کا، اس کو جوڑا جائے گا اسرائیل کے ساتھ، اور فیئر کریٹ کیا جائے گا ایران کا، اور اسرائیل کے ساتھ جوڑا جائے گا، اور ساتھ ہی پولیٹیکل پرانگ پہ آپ نے ابراہم ایکارڈ لگا دیا. تو وہ تو چیزیں بائی ڈیزائن جا رہی تھی. جب ڈیزائن خراب ہوا ہے تو یہ پھر وار ادھر آ گئی ہے. اسی طرح پاکستان واز ہرڈل. یہ جو پاکستان کے خلاف آپریشن ہوا سندور، یہ بھی حسن کرایا ہے اسرائیل نے انڈیا کو. دے پش دیم کہ دیکھیں جب بھی کسی ملک میں حالات ہوتے ہیں، جیسے پاکستان میں پراکسیز کا یوز ہو رہا تھا، یا تو پراکسیز کے شروع میں آپ کنونشنل اپلیکیشن کرتے ہیں یا اینڈ میں کرتے ہیں. 71 آپ کے سامنے. تو یہ مڈل آف دا پراکسی اپلیکیشن انہوں نے جب کنونشنل لگائی، انڈیا کی اپلیکیشن ہوئی کنونشنل کی، تو اس وقت پھر ایک شک پیدا ہوا کہ ان کو کسی نے جلدی کروائی کہ جی ادھر بلوچستان میں سچویشن ہے، پولیٹیکل پولرائزیشن ہے پاکستان کے اندر اس وقت، اندرونی حالات ٹھیک ہے، تو آپ کنونشنل اپلائی کریں اینڈ ڈو یور جاب. ایک امپلوژن کی طرف پاکستان کو لے جائیں، ایک مرے ہوئے ہاتھی کی طرف لے جائیں. وہ تو پھر مارکہ حق ہوتا ہے، پاکستانی نیشن رسپونڈ کرتی ہے. وہاں پہ ایران کا بھی رسپانس از انیشلی امیکولیٹ ٹو بی ویری آنیسٹ. وہ اسٹریٹجک، وہ کھڑے ہو گئے، پوری قوم انہی حالات، ویسے ہی حالات وہاں پہ سڑکوں پہ لوگ وہ کھڑے ہو گئے. یہاں پاکستان عوام فوج کے پیچھے کھڑی ہو گئی، آپ نے رسپانس جنریٹ کر دیا. وہ ڈیزائن غلط ہو گئے. ہندوتوا جو اسٹریٹجک تھاٹ ہے جو، اور جو کلچر اب جو انڈیا میں آ گیا ہے، جو ان کا اسٹریٹجک کلچر ہے، دیٹ از ریوالونگ اراؤنڈ ہندوتوا. منڈالا تھیری ان کا جو چانکیا کا ہے اس کی اپلیکیشن ہو رہی ہے. سنگھ پریوار از ان دا لیڈ. تو یہ جو سیکولرائزیشن تو کبھی بھی سیکولرائز تھا نہیں. وہ فرق صرف کانگریس پہ اور ان میں یہی تھا کہ ایک سکے کا ذرا بڑا بدبودار رخ ہے، وہاں پہ یو کانٹ ریڈ دی ویلیو. یہ جدھر سنگھ پریوار بیٹھا ہوا اور جدھر کانگریس بیٹھی ہے، وہاں ذرا سکے کو پڑھ لیتے ہیں. بٹ اپلیکیشن مسلمان کے خلاف شروع سے رہی تھی. ایک وائبل پاکستان اور وائبل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ انڈیا کی موت ہے.
وہ کہیں بھی چاہے وہ انڈیا کے اندر بیٹھا ہوا ہے یا باہر بیٹھا ہوا ہے تو وہ اس کو انڈرمائن کرے گا. اسی طرح دونوں زائنزم کا گٹھ جوڑ ہے, انہوں نے ملنا ہے, انہوں نے بارڈرز اپنے ساتھ ملانے ہیں, تو وہی اپلیکیشن ہو رہی ہے, اسی کے خلاف ہم نے تیاری کرنی ہے, اسی مائنڈ سیٹ کو لڑنے کی تیاری. ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ, یہ جو آپ کا آرٹیکل ہے آج, اس میں بھی آپ نے یہی لکھا ہے کہ ایران اور امریکہ کی جو ٹینشن ہے اس سے غزہ پہلے بھی اگنور ہوا اور آئندہ بھی اگنور ہوگا, اور تقریباً 73,000 پیلسٹینینز جو ہیں ان کو وہاں پہ شہید کیا جا چکا ہے. 21,000 بچوں سمیت 73,000 فلسطینی اور 200 صحافی جو ہیں وہ وہاں پہ شہید ہوئے ہیں. 80% غزہ تباہ ہو چکا ہے. اور آپ نے لکھا ہے ٹرمپ نے ایک طرف سے ایران کے ساتھ جنگ بندی ختم کرنے کا اعلان کیا تو دوسری طرف کہا بات چیت جاری رہے گی. اس کے باوجود امریکہ اور ایران کے درمیان طے پانے والا مفاہمتی معاہدہ غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے. امریکہ نے اسرائیل کی طرف سے غزہ میں تباہی پھیلانے پر آنکھیں بند کر رکھی ہیں. امریکہ حماس کو غیر مسلح کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے لیکن غزہ پر تقریباً روزانہ اسرائیلی حملوں کے بارے میں خاموش ہے. یہ صورتحال غزہ امن منصوبے پر پیش رفت کے امکانات کو کمزور کر رہی ہے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اگر ایران اور امریکہ کے درمیان یہ ٹینشن جو ہے یہ چلتی رہتی ہے تو غزہ کے علاوہ اور کون کون سے اہم ایشوز جو ہیں وہ اگنور ہوں گے؟ حامد اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک اور پہلو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں بھارت کے حوالے سے. جی. اور یہ ہے کہ اب جو انڈیکیشنز اور رپورٹس آ رہی ہیں, کریڈیبل رپورٹس, وہ یہ ہیں اور وہ پاکستان کے لیے ایک ایمرجنگ اسٹریٹجک تھریٹ ہے. اور وہ یہ ہے کہ بھارت نے اب آپریشنلی ڈپلوائے کرنا شروع کر دیا ہے نیوکلیئر وار ہیڈز, اور کوئی 12 کے قریب شاید یا اس سے زیادہ یا کم, مگر اس تعداد میں انہوں نے وہ ڈپلوائے کرنا شروع کر دیے ہیں آن دا سب مرینز. اور یہ انفارمیشن آئی ہے سپری سے, فرام سویٹ, اور اس کے مطابق اگر یہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے دس از اے ریورسل آف انڈیاز نیوکلیئر پالیسی. انڈیا اور پاکستان نے دونوں نیوکلیئر ویپن سٹیٹس ہیں, مگر دونوں نے ہمیشہ وار ہیڈز اور میسائلز جو ہیں وہ سیپریٹ رکھیں, ان میٹڈ رکھیں. اگر بھارت میٹ کر کے ان کو پھر استعمال کرنے کے لیے ڈپلائمنٹ کی طرف چلا گیا ہے 12 نیوکلیئر وار ہیڈز, تو یہ بہت ہی میں سمجھتی ہوں کہ ایک سگنیفیکنٹ تھریٹ ہے فار پاکستان. بیکاز لگتا پھر یہ ہے کہ وہ کسی قسم کی ایک تو ڈیٹرنس پالیسی جو ہے اس کو فارملی تو نہیں تبدیل کر رہے ہیں مگر آپریشنلی تبدیل کر رہے ہیں. اور پاکستان کے لیے پھر ظاہر ہے جو تھریٹ اسپیکٹرم ہے وہ بالکل تبدیل ہو جاتا ہے. بیکاز پاکستان کنٹینیوز ٹو بلیو ان ریسیسڈ ڈیٹرنس, یعنی کہ تاکہ ایک کرائسس میں ایک لانگ فیوز ہو, شارٹ فیوز نہ ہو. انڈیا از شارٹننگ دا فیوز. اب میں آتی ہوں غزہ پہ. جی. غازہ پہ آپ کو یاد ہوگا حامد, یہاں تو بڑی یعنی کہ خوشیاں منائی گئیں کہ جی بورڈ آف پیس بن گیا ہے اور اب امن آ جائے گا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ بورڈ آف پیس نے کیا کیا؟ کیا انہوں نے قتل و غارت اور جینوسائیڈ رکوائی؟ نہیں. کیا اسرائیل کو روکا؟ ڈیلی اٹیکس نہیں. کیا ہیومینیٹیرین کیٹاسٹرفی جو ہے غازہ میں اس کو نرم کرنے کی کوشش کی؟ ہیومینیٹیرین اسسٹنس جانے کی انہوں نے اسرائیل سے بلاکس ہٹوا دیے, بلاکیجز جو تھے ہٹوا دیے؟ نہیں. کیا ریکنسٹرکشن وہاں شروع ہوئی؟ نہیں. حالانکہ جی جیرڈ کشنر اور پتہ نہیں کون کون نے بڑے بڑے وہاں پر پاور پوائنٹ کے وہ دکھایا کہ جی ہم ریویرا بنا دیں گے, وہاں ایسا خوبصورت شہر بنائیں گے کہ لوگ اشش کر کے اٹھیں گے. کچھ بھی نہیں ہوا. اب حماس کی کوشش یہ ہے, انہوں نے اناؤنسمنٹ جو کی ہے پچھلے ہفتے, کوشش ان کی یہ ہے کہ کسی طرح سے کک سٹارٹ کیا جائے اس پروسیس کو, اس لیے کہ ساری اٹینشن ڈائیورٹ ہو چکی ہے یو ایس ایران کانفرنٹریشن پہ. اور انہوں نے پھر یہ اناؤنس کیا کہ جو گورننس ہے وہ اس کو گیو اپ کرنے کو تیار ہے ٹو دس پیلسٹینین ٹیکنوکریٹک کمیٹی وچ واز سیٹ اپ انڈر دا بورڈ آف پیس. اور آپ کو پتہ ہے کہ حماس obviously has been running Gaza for decades now. جی. جب حماس نے یہ کیا تو اس کو اسرائیل نے تو ڈسمس کر دیا, بورڈ آف پیس نے بھی اس کو کوئی خاص لفٹ نہیں کرائی. حالانکہ اسرائیل اسٹینڈز ان دا وے, اس لیے کہ وہ جو ٹیکنوکریٹک پیلسٹینین کمیٹی ہے اس کو انہوں نے اجازت ہی نہیں دی, اسرائیل نے اجازت ہی نہیں دی کہ وہ غازہ انٹر بھی کر سکے, وہ کائرو میں اسٹک ہیں. جی. تو دیکھیں پھر آپ کا سوال حامد, آپ کا سوال یہ کہ اگر یہ جو کشیدگی ہے بٹوین یو ایس اینڈ ایران یہ لمبی کھینچی جاتی ہے, اٹس اے لانگ ڈرون آؤٹ کانفرنٹیشن, تو ظاہر ہے دین the people of Palestine وہ اور سفرنگ میں جائیں گے. the tragedy of Palestine جو ہے
وہ اور ہمارے لیے ہارٹ بریکنگ ہوگی. بیکاز دیکھیں جہاں تک گلف اسٹیٹس یا عرب کنٹریز کا تعلق ہے انہوں نے بھی اپنی نگاہ ہٹا لی ہے وہاں سے. سو افسوسناک بات یہ ہے کہ ورلڈ اٹینشن اب جو ہے وہ غازہ پہ نہیں ہے. جی اچھا جی، یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جو ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ نے ایک نقطہ اٹھایا ہے کہ بھارت نے دوبارہ وار ہیڈز ہیں ان کو فکس کرنا شروع کر دیا ہے. اس پہ بات کرتے ہیں جنرل زاہد صاحب سے. ایک بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جنرل زاہد صاحب، ایک تو ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحب بتا رہی ہیں کہ بھارت کی طرف سے پاکستان کو نیوکلیئر بلیک میل کرنے کے لیے، یا ہو سکتا ہے کہ ان کا منصوبہ ہو کہ وہ اپنے وار ہیڈز جو ہیں ان کی موومنٹ انہوں نے شروع کر دی ہے. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں بھی بہت سے حملے ہو رہے ہیں، وہاں پہ اٹیکس میں بھی ایک انکریز ہمیں نظر آ رہی ہے. کوئی آپ کو لنک نظر آتا ہے اس میں کہ پاکستان اور بھارت ایک اور جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ دیکھیں جو پہلے نیوکلیئر پہ تو دیکھیں بھارت جو ہے وہ پہلے انہوں نے کرافٹ کرنے کی کوشش کی ایک سپیس انڈر دا نیوکلیئر اوور ہینگ، یہ جو انہوں نے کنونشنل. پاکستان کا بڑا کلیئر سٹانس ہے کہ دیر از نو اسپیس فار وار نیوکلیئر اوور ہینگ کے نیچے، اور پاکستان کی جو کریڈیبل ڈیٹرنس ہے الحمدللہ دیٹ از ان پلیس. آئی ڈونٹ نو بھارت نے یہ ڈپلائمنٹ کر کے از دا ول آف دا نیشن از دیئر اور ناٹ. پین لینا آسان کام نہیں ہوتا. بھارت کی نیشن نے ابھی تک پین ہم نے بہت دیکھ لی ہے، ہم 2001 سے دیکھ رہے ہیں اور ہر قسم کا پین دیکھ لیا. پاکستانی نیشن کی ول بھی آپ نے دیکھ لی. تو الحمدللہ اس کو میں اس بات پہ ختم کروں گا کہ پاکستان ہیز دا کیپیسٹی، پاکستان ہیز دا کیپیبلٹی، اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی پاکستان ہیز دا ول کہ وہ ریئیکٹ کرے گا. بھارت کو کبھی بھی وہ واٹ ایور ویز جدھر بھی جنگ جائے گی، پاکستان ایسکلیشن لیڈر پہ 2 notch اپ ہی رسپانس کریٹ کرے گا. اب بلوچستان میں اسٹریٹجک اپلیکیشن ہے جی. بھارت بھی ہے، افغانستان بھی ہے، بہت اس پہ بات ہو چکی ہے اور ہمارے اپنے اندرونی عوامل بھی اس میں شامل ہیں بیکاز ہم اس پہ بہت ڈیبیٹ کر چکے ہیں، ان کی وجہ سے پورا وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. جب میں اسٹریٹجک اپلیکیشن کہتا ہوں تو اس میں پاکستان از اے ڈائریکٹ وکٹم، ڈائریکٹ ٹارگٹ، اور چائنا انڈائریکٹلی اس کا ٹارگٹ ہے. اس کا ٹارگٹ رشیا ہے. رشین دیکھیں نا جتنی بھی جو اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں، بی آر آئی ہو گئی، نارتھ ویسٹ جو لنکس ہیں، رشین جو لنکس ہیں، وہ سارے اسی ریجن میں رہنے ہیں. اور افغانستان ان کو مل گیا، اس کو وہ یوز کر رہے ہیں. جو لوگ ٹرانزٹ کر کے بلوچ ایلیمنٹس ابھی افغانستان میں گیا، اگر اب 10 بندوں کی یا 20 بندوں کی تشکیل آتی ہے تو اس میں 80% ٹی ٹی اے کے تحریک طالبان افغانستان کے یا ٹی ٹی پی کے لوگ ہوتے ہیں، 10-15% بی ایل اے کے ساتھ مکس کیے اور اس کا نام انہوں نے بی ایل اے کا دے دیا. پوری سٹرکچرڈ اپلیکیشن ہے بھارت کی، اس کے ثبوت آپ کے پاس ہیں. کلبھوشن سے بڑا ثبوت ہو ہی نہیں سکتا. سٹرکچرڈ سپورٹ ہے، سٹرکچرڈ پلاننگ ہے. انہوں نے ہمارا انڈس واٹر ٹریٹی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پانی بند کیا ہوا ہے وچ از این ایکٹ آف وار. جی بالکل. دیکھیں پاکستان نے اس لیے اس کو اپنے نیشنل وائٹل انٹرسٹ میں ڈال دیا ہے. ابھی تو آپ نے ڈپٹی پرائم منسٹر کی اس نے اسپیچ سن لی، ایکٹ آف وار کی بھی بڑی کلیئرٹی ہے. پاکستان has put Indus Water Treaty into vital interest اس لیے کہ پاکستان will use all available means to protect its vital interest. انڈس واٹر بھی ادھر ہی ہے جدھر ہمارا کشمیر ہے، جدھر ہماری سوورینٹی ہے، جدھر ہماری ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے، جدھر ہمارا نیوکلیئر ہے، ادھر ہی پانی بھی جا کے کھڑا ہو گیا. باقی دس از دیئر چوائس. دس از ناٹ اے گڈ آپشن کہ پاکستان اس کو ملیٹریلی ادھر، ابھی تو ڈپلومیٹک پولیٹیکل، بٹ پاکستان از پریپیئرڈ ٹو گو ٹو آل ایکسٹینٹ. اب 25 کروڑ عوام ہمارا پورا پاکستان از پریپیئرڈ ٹو گو آل ایکسٹینٹ. یس. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان پہ اگر یہ انہوں نے اس کو ڈائیورٹ کرنے کی یا اس کو روکنے کی اور یہ پانی واقعی بند کرنے کے آن گراؤنڈ کریں گے تو پاکستان ول یوز آل اویلیبل مینز ایٹ اٹس ڈسپوزل، چاہے جنگ اس کا حصہ ہی ہے آف کورس. تو پاکستان اچھا اب سمجھ آ گئی. تو ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ یہ جو پانی کا ایشو ہے اس پر بھی آپ کا کیا خیال ہے؟ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک اور جھڑپ یا جنگ ہو سکتی ہے؟ میں نہیں سمجھتی کہ امیڈیٹ نیئر ٹرم میں کچھ اس طرح کی چیز ہو سکتی ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ جس طرح سے انہوں نے اس کو سسپینڈ کیا ہے ٹریٹی کو، اور یہ کہا ہے کہ ہم اس کو بحال نہیں کریں گے جب تک ہم سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گے کہ پاکستان کی طرف سے وہ الزام ہے، ظاہر ہے پاکستان کی طرف سے جو ٹیررزم ہوتا ہے ان کے خلاف وہ ختم نہیں ہوگا. سو لیٹس گیٹ دا فیکٹ اسٹریٹ. یہ انہوں نے کہا ہے. ہم نے یہ کہا ہے کہ جی آپ کے پاس کوئی لیگل رائٹ نہیں ہے ٹو ایبروگیٹ دا ٹریٹی اور ٹو سسپینڈ دا ٹریٹی.
اور ٹو پٹ اٹ ان ابینس جو لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے. سو اس وقت وہ ان کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے, وہ انفراسٹرکچر نہیں ہے جس سے کہ وہ پانی یا روک سکیں یا ڈائیورٹ کر سکیں سگنیفیکنٹ اماؤنٹ آف واٹر. لیٹس بی کلیئر آن دیٹ. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ایگزسٹینشیل تھریٹ نہیں ہے ٹو پاکستان ان دا فیوچر. آلریڈی انڈیا ہیز اسٹارٹیڈ ورکنگ آن ریزروائرس تاکہ وہ پانی کو کہیں نہ کہیں روک سکیں. ادروائز اس وقت اگر وہ ڈائیورٹ کرتے ہیں تو وہ خود فلڈ ہو جائیں گے. وہ نہیں کر سکتے. یہ آپ نے بہت ہی اہم ٹیکنیکل بات کی ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ اگر وہ اس وقت خود کوشش کریں گے تو خود سیلاب کا شکار ہو جائیں گے. کیونکہ میں نے کل پرسوں چیک کیا ہے, چناب کو بھی چیک کیا ہے اور میں نے جیلم کو بھی چیک کیا خود پل کے اوپر سے گزر کے, اور راوی کو بھی چیک کیا ہے. چناب اور راوی میں مجھے پہلے سے زیادہ پانی نظر آیا. ہاں جیلم میں کچھ پانی کم تھا. تو یہ آپ بات بالکل درست کہہ رہی ہیں کہ فی الحال ان کے لیے پاسبل نہیں ہے. ہاں لیکن حامد یہ ضرور ہے کہ پاکستان مسٹ ٹیک ایکشن. آئی مین یہاں پر ایک سیمینار کرانا ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں, انفارمیشن دے رہے ہیں, ہائی لائٹ کر رہے ہیں, بہت مناسب چیز ہے. لیکن مجھے بتائیں کہ بین الاقوامی سطح پہ کیا ہے ہم نے, کون سے لیگل آپشنز ہم نے ایگزامن کیے ہیں اور پھر ہم نے امپلیمنٹ کرنے. لیکن ایک انٹرنیشنل کورٹ نے پاکستان کے حق میں فیصلہ تو دیا ہے. جی وہ مگر وہ پروسیس پہ ہے, وہ سبسٹنس پہ نہیں ہے. اچھا پروسیس پہ ہے. جی پروسیس پہ ہے. تو میں سمجھتی ہوں کرنا کیا چاہیے آپ کے خیال میں, کیا کرنا چاہیے پاکستان کو؟ دیکھیے بہت سے آپشنز ہیں. آپ یو این سیکورٹی کاؤنسل لے کے جائیں اس ایشو کو, آپ اس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس لے کے جائیں, آپ اور لیگل آپشنز دیکھیں. آئی ایم ناٹ اے لائر اینڈ سرٹنلی ناٹ این انٹرنیشنل لائر. سو وی ہیو ٹو ٹیک ایکشن. ابھی تک ہم نے صرف ڈپلومیٹکلی ملکوں کو آگاہ کیا ہے, وچ از امپورٹنٹ, ضروری ہوتا ہے وہ بھی. لیکن اس سے کوئی ایسی چیز کرے نا. دیکھیں دی اونلی وے ٹو گیٹ enemy or adversary respond to you is to raise the costs for that adversary. ٹھیک ہے. What has Pakistan done to raise the costs for India? ٹھیک ہے. آپ ڈپلومیٹک ایکشن کی بات کر رہی ہیں, لیکن جنرل زاہد محمود صاحب نے بہت ہی ڈپلومیٹک انداز میں یہ بتا دیا کہ ہم کس ایکسٹینڈ تک جا کے پانی کے ایشو پہ کیا کر سکتے ہیں, اور میں اس کو مزید ایکسپلین کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا کیونکہ میسیج تو چلا گیا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد بات کریں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسٹریٹ آف ہرموز کے دوبارہ بلاکیڈ کا کر دیا ہے. تو اب کیا دوبارہ اگر بلاکیڈ کا اعلان کر دیا تو ظاہری بات ہے ایران بھی بس اب یہی کچھ کرے گا, تو پھر سیز فائر تو اب تقریباً ختم ہو گیا ہے, تو دوبارہ مذاکرات اب کیسے شروع ہوں گے, اس پہ بات کرتے ہیں وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. جی جنرل زاہد محمود صاحب, ٹرمپ صاحب نے اسٹریٹ آف ہرموز میں ایران کے بحری جہازوں کی آمد و رفت پر پابندی کا اعلان کیا. اب پتہ نہیں یہ وہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, لیکن انہوں نے جو اعلان کیا ہے اس سے لگ یہ رہا ہے کہ ٹینشن مزید بڑھے گی. پاکستان جو ہے وہ ان کو دوبارہ مذاکرات پہ کیسے لائے؟ دیکھیں ہرمز کا کنٹسٹیشن تو اس وقت ہرمز کی ہو رہی ہے اور ان کا پرائیڈ بہت اٹیچ ہے یو ایس کا, لیکن جتنا یہ ملٹرائز ہوگا یہ اتنا ہی بند ہوتا چلا جائے گا, چاہے وہ آپ ایران کے شپ بند کریں یا کسی اور کے شپ بند کریں. کوئی بھی جو کارگو کنٹینرز ہیں یا جو کمرشل شپنگ ہے وہ ایسے انوائرمنٹ میں کبھی بھی نہیں ہو سکتی جہاں پہ ان کو خطرہ ہو. دیر آر مینی تھنگس. اکنامک کاسٹ وہ دوبارہ ایران کے لیے, کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سمجھتے ہیں اور ان کو یہی بتایا گیا کہ اکنامک کنڈیشنز آر ناٹ گڈ, اور وہ ایک اکنامک پریشر ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں اکنامک پہ بیس کر کے فرام ود ان ایران تاکہ وہ پیچھے ہٹیں. جہاں تک تعلق ہے دیکھیں اسٹریٹجک کلچر ہے ایک امریکہ کا کہ وہ ڈائیلاگ کبھی بھی بند نہیں کرتے. طالبان کے خلاف بھی آپ کو یاد ہوگا 2021 میں جا کے معاہدہ ہوا, لیکن اسے 4-5 سال پہلے وہ ان سے بات چیت کر رہے تھے. حزب اللہ سے بھی ڈائریکٹ بات کرتے ہیں, حماس سے بھی ڈائریکٹ بھی کرتے ہیں اور تھرو, تو ان کا یہ جو چینل ہے ڈائیلاگ کا, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ از پریزیڈنٹ ٹرمپ. وہ ہو سکتا ہے جو یہ تو آج منڈے کی ٹویٹ ہے نا, بدھ اور جمعرات والی جو ویکنڈ کی, پہلے بھی انہوں نے مارکیٹس کو اسی طرح رکھا. اب اس دفعہ فرسٹ ٹائم انہوں نے ارلی ٹویٹ میں ایک پریشر بلڈ کیا تاکہ مارکیٹس ابھی ان پہ خطرے کی علام انہوں نے کریٹ کی ہے. بٹ یہ ایک اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ صاحب مارکیٹ کو سامنے رکھ کے ٹویٹ کرتے ہیں؟ وہ بالکل پہلے تو یہی ٹرینڈ تھا نا کہ شروع میں ارلی پارٹ آف دا ویک بڑی اچھی ٹویٹ آتی تھی جی بزنسز چل رہے ہیں, اور ویکنڈ پہ وہ تھریٹ کیا کرتے تھے. تو ابھی اس دفعہ ذرا الٹا کہ ایکچولی وانٹس ٹو کریٹ پریشر آن اکنامک پریشر آن ایران, اور دوسری آپشنز بھی اپنے کارڈز شو کر رہے ہیں. ڈائیلاگ ابھی تک انٹیکٹ ہے. پاکستان دیکھیں
کل بھی آپ کو چند گھنٹے پہلے بھی اسکلیشن سے پہلے جب سیولائزیشن نے مٹ جانا تھا بہت تو وار رکتے ہوئے ہم نے دیکھی ہے. تو آئی تھنک ہی ول نیور ایور کلوز دس آپشن آف ٹاکس. کبھی بھی وہ بند نہیں کریں گے. یہ ان کا اپنی ایک اپروچ ہے کہ وہ اس طرح کی ہیوی آپ کے خیال میں اب ظاہری بات ہے پاکستان کو یہ پروسیس جو ہے یہ جاری تو رکھنا چاہیے میڈیشن کا, لیکن اب پاکستان کو زیادہ توجہ اپنے اندرونی معاملات پہ نہیں دینی چاہیے؟ دیکھیں اندرونی معاملات تو کوئی اس سے پہلو تئی آپ کر ہی نہیں سکتے, ڈائلاگ اور نو ڈائلاگ, لیکن پاکستان نے ایک جو پروسیس کریٹ کیا انہوں نے ہم نے پہلے اس پہ ذکر کر چکا, اس کو پاکستان ایک حد تک اب دونوں پرنسپلز, آپ آئی ایگری ود یو کہ دونوں پرنسپلز جو واریئرز ہیں, وار گروپس ہیں, انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وٹ آر دیئر آبجیکٹیوز. اس کا میں اتنا برڈن بھی نہیں لے لینا چاہیے کہ جی اگر وہ کلیپس ہو گئے تو چاہے پاکستان از ناٹ اے اسٹیک ہولڈر ان دس. پاکستان ایک میڈیٹر اور فیسیلیٹیٹر ضرور ہے اس پورے وار کے اندر, اسٹیک ہولڈر ایز سچ نہیں ہے. ہماری اسٹیک صرف یہی ہے کہ جب سپل اوور ایفیکٹ جو آئیں گے وہ بڑے نیگیٹو ایفیکٹ آئیں گے ایران کی اس وار کے پاکستان کے اندر, اسپیشلی کنسیڈرنگ دا سچویشن ان بلوچستان. اچھا جی ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ, آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو ٹینشن بڑھتی جا رہی ہے تو پاکستان جو ہے ٹھیک ہے اس کو میڈیشن کا کردار تو ادا کرتے رہنا چاہیے, لیکن اب قطر کہہ رہا ہے جی ہم نے نہیں اب یہ کردار ادا کرنا, تو اب پاکستان کیا کرے؟ پاکستان کے اپنے ڈومیسٹک ایشوز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں, ان پر کچھ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے؟ جی حامد, بالکل, میں تو یہ لکھتی رہی ہوں کہ میڈیشن ایک چیز ہے, ٹھیک ہے, اس سے پاکستان کی جو پوزیشن ہے, سٹینڈنگ ہے, گلوبل سٹینڈنگ, وہ ایلیویٹ ہوئی ہے, اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے, لیکن گھر پہ بھی ذرا توجہ دیجیے. ہمارے تو لیڈران کبھی ملک میں ہوتے ہی نہیں ہیں, وہ ہمیشہ کہیں نہ کہیں وزٹس میں نکلے ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان اس وقت ایک سیکیورٹی کرائسس فیس کر رہا ہے. ایک تو 3 فرنٹ سچویشن ہے پاکستان جو فیس کر رہا ہے. کیا ہے وہ 3 فرنٹس؟ ایک تو فرنٹ ظاہر ہے بھارت کا, تو ابھی بھی ہے نا, کوئی غائب تو نہیں ہوا جی. پھر افغانستان کا فرنٹ ہے, پھر انٹرنل فرنٹ ہے, بلوچستان, کے پی, پھر آزاد کشمیر. اگر آپ آزاد کشمیر کے لوگوں کے ہارٹس اینڈ مائنڈز لوز کر جاتے ہیں تو مجھے بتائیں پاکستان کی کیا پوزیشن رہے گی آکیوپائڈ کشمیر پہ؟ گلگت بلتستان, وہاں پر جو کنٹروورشل بیلٹنگ ہوئی ہے. سو میں سمجھتی ہوں کہ یہ گھر کے جو پرابلمز ہیں, ایشوز ہیں, کچھ اسٹرکچرل ہیں, کچھ اور قسم کے ہیں, ان کو توجہ دینی چاہیے. 2 ہمارے صوبے جو ہیں وہ ڈی اسٹیبلائزڈ ہیں فرام ملیٹنٹ وائلنس اینڈ ٹیررزم. سو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ضروری ہے. پھر ٹی ٹی پی کا جو لیٹسٹ رپورٹس ہیں وہ کہتی ہیں کہ ٹی ٹی پی نے اسپیس اب زیادہ ڈھونڈ لی ہے بلوچستان میں, تو وہ تو پھیلتی جا رہی ہے, تو وہ پھر کدھر گئی ہماری بمباری ان کے ٹھکانوں پہ؟ تو کچھ نہ کچھ آئی تھنک پاکستان گورنمنٹ نیڈس ٹو گو بیک ٹو دا ڈرائنگ بورڈ, ریوزٹ اٹس کاؤنٹر انسرجنسی اسٹریٹجی, اینڈ آئی تھنک پاکستان کے لیڈرز شوڈ فوکس ایٹ ہوم. میں نے تو یہ لکھا بھی ہے حامد کہ پاکستان کی جو تقدیر ہے وہ ان فیصلوں سے بنے گی یا مبنی ہے ان پہ جو گھر کے بارے میں ہوں گے. باہر کی ڈپلومیٹک انگیجمنٹ سے پاکستان کی تقدیر نہیں بدلے گی. اچھا جنرل زاہد صاحب, یہ جو ایک نقطہ بیان کیا ہے ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ نے کہ جو ٹی ٹی پی ہے وہ اب بلوچستان میں اس کی ایکٹیویٹیز بڑھ گئی ہیں, تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے درمیان کوئی ایک الائنس ہو گیا؟ دیکھیں بھارت نے بڑا سمارٹلی ساروں کو جوڑا ہے افغانستان کے اندر, فائنینشیل سپورٹ بھی دے رہے. پہلے بتا رہا تھا کہ ابھی جو تشکیلیں اگر آتی ہیں تو 10 میں سے آپ کو ٹی ٹی اے ٹی ٹی پی کے لوگ بلوچستان میں نظر آئیں گے. یہ کرائے کے ٹیررسٹ ہیں, یہ ان کے کوئی ان کی وہ نہیں ہے کہ کسی مقصد کے لیے لڑ رہا. تمام آل آر ایسوسیٹیڈ ود دی اکنامکس آف ٹیررزم کی اکانومی کے ساتھ ہیں. تو وہ آف کورس جو بھی ان کا پے ماسٹر ہوگا جیسے بھی ان کو یوز کرنا پڑے گا. یس ٹی ٹی پی کی پریزنس ان کے لوگ آ رہے ہیں, لڑ رہے ہیں, ٹی ٹی اے کے لوگ آ رہے ہیں, افغانستان سے لوگ آ رہے ہیں. ابھی دیکھیں نا جعفر ایکسپریس کے اس کے تانے بانے افغانستان سے ملے. ایون اسلام آباد میں افغانی وہ لوگ یہاں پر جو امام بارگاہ میں ہوا تو بلوچستان میں بھی آ رہے ہیں. یہ سارے مل کے, دیٹس وائی آئی ایم سیئنگ کہ ایک اسٹریٹجک اپلیکیشن ہے. دونوں میں فرق ہے کے پی کے اور بلوچستان کے اندر. اچھا, یہاں پہ ذرا ٹیکٹیکل ہے اور تھوڑا سا یہ کیونکہ یہ طرز حیات بدلنا چاہتے ہیں, وہ تو آپ کو پاکستان کا بلوچستان کو الگ کرنا چاہتے ہیں. تو دیٹس وائی دے آر بینگ یوزڈ. یہ جو 2 صوبوں میں ایک انڈیا نے پراکسی وار شروع کی ہوئی ہے, تو اس پہ ایک نیشنل کنسنسس کے لیے کم از کم
پارلیمنٹ میں ڈبیٹ نہیں ہونی چاہیے اور سب کو ایک مل کر اسٹریٹجی نہیں بنانی چاہیے؟ حامد میر صاحب اس میں تو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں وار کو ہم پاکستان میں ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم وار کو صرف ایک ملٹری آسپیکٹ سے دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ملٹری, اٹ از ناٹ اے ملٹری فینومینا, اٹ از اے پولیٹیکل فینومینا. پولیٹیشینز اچھا یہ آپ مان رہے ہیں کہ یہ پولیٹیکل فینومینا ہے؟ تو دیکھیں وار پوری کوئی بھی جو بھی وار ہے ملٹری تو اس کے 30-40% ہوتا ہے نا جی, جتنی بھی آپ تو پھر اس کو پولیٹیکل طریقے سے حل کرنا چاہیے نا. پولیٹیکل کلیئرٹی اور پولیٹیکل اونرشپ کے بغیر آپ وار نہیں جیت سکتے. جتنی مرضی آپ اچھی یوز کر لیں, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اٹ از کیوس. جب تک پولیٹیکل اونرشپ, پولیٹیکل کلیئرٹی کے ساتھ آپ وار کریں اور پریسیجن کے ساتھ ملٹری کو یوز کریں, یو ول ون دس وار. اس میں تو کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. یہ جو گورننس ہے یہ بھی اسی پولیٹیکل کا حصہ ہے. آج ہم 90% ہم وکٹم ہیں جو اندرونی حالات ہیں, وکٹم ہے جو انسٹیبلٹی کریٹ ہوئی ہے یا جنریٹ ہوئی ہے فرام دی کوریڈورز آف بیڈ گورننس. چاہے کرم لے لیں, چاہے آپ بلوچستان کے اندر دیکھ لیں, وہ کبھی کیٹیگری اے ہو رہے ہوتے ہیں, کبھی کیٹیگری بی ہو رہے ہوتے ہیں, اور اب آزاد کشمیر. تو گورننس, اٹ از آل گورننس. اس کو ایڈریس کریں. پھر یہ سوشل موومنٹس پہ شروع کرواتا ہے اینیمی ہمارا, اس کو سوشل ڈسرپٹیو موومنٹ میں کرواتا ہے, اور پھر ہم انہی حقوق کی جنگ جو جینون گریوینسز ہیں یا سوشو اکنامک ڈیپریویشنز ہیں ان کو تو آپ نے بات چیت سے ہی کرنا ہے. جو لوگ سوشل ڈسرپٹیو موومنٹس کا حصہ بن گیا ان کو لا فیئر کے نیچے لائیں, اپنا لا فیئر اتنا اسٹرانگ کریں کہ وہ یہاں پہ ان کو سزائیں دیں, ان کو لے کر جائیں. As I said کہ military is a 30-40% of the response. Rest is lying somewhere else, اور وہ وہی ہے کہ ہمیں اس کو اون کر کے آگے لے کر جانا. اچھا ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ, اگر یہ ڈی اسٹیبلائزیشن جو ہے بلوچستان میں بھی اور خیبر پختونخوا میں بھی, اور اب یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی آزاد کشمیر میں بھی نظر آ رہی ہے, اگر یہ اس کا منبع, اس کا سورس جو ہے وہ بیڈ گورننس ہے, تو سلوشن کیا ہے؟ ذرا آپ ہمیں سلوشن بتائیں گی. دیکھیں سلوشن تو بہت سمپل ہے, مگر اس کو تسلیم کرنا بھی تو ضروری ہے نا. اور وہ یہ ہے کہ لیجٹمیٹ ریپرزینٹیو گورنمنٹس ہونی چاہیے. اب بلوچستان کی حکومت جو ہے, پلیز مجھے بتائیں, از اٹ لیجٹمیٹ؟ کیا وہ گورنمنٹ لیجٹمیٹ دیکھی جاتی ہے بائی دا پیپل آف بلوچستان؟ لیکن یہ صرف آج کی بات تو نہیں ہے نا ڈاکٹر صاحبہ, آج کی بات تو نہیں ہے نا, بلوچستان میں تو ہمیشہ سے یہی ہوتا ہے. ہاں دیکھیں حامد, آج کی بات چاہے نہ ہو, اور واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں نہیں ہے, لیکن اس کا ایک کیومولیٹیو ایفیکٹ ہوتا ہے نا. تو یو کیپ لوزنگ ہارٹس اینڈ مائنڈس اوور اے پیریڈ آف ٹائم, دین یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ ریئلی ریڈیکل. آپ کو واقعی کوئی ایسا بولڈ انیشیٹو لینا پڑتا ہے تاکہ یو کین ون دا پیپل. تو بلوچستان میں دیکھیں بظاہر تو حکومت پیپلز پارٹی کی ہے نا, تو پیپلز پارٹی کہتی ہے جی کہ اس نے تو پاکستان میں جمہوریت کی خاطر بڑی قربانیاں دی ہیں. تو اب اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی کی یہ حکومت جو ہے وہ آپ کے نزدیک انلیجیٹیمیٹ ہے, تو پھر پیپلز پارٹی کے سارے دعوے جھوٹے ہیں؟ نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں. میں صرف کہہ رہی ہوں کہ اگر لوگوں کی نظر میں وہ حکومت جو ہے وہ فیئر نہ ہو, وہ لیجٹمیٹ نہ ہو, تو اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے, چاہے وہ نون ہے, واٹ ایور اٹ از. جی جلد صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بس اس میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہتا, دیکھیں ہم نے اپنے پروسیسز ٹھیک کرنے ہیں, یہ میں نہیں کہتا کہ بہت آئیڈیل انوائرمنٹس ہیں, بٹ اس وقت سچویشن از کرٹیکل. ہم نے پہلے اپنی چیزوں سے اس میں ڈسپنسیشن کے گاب میں وہ لوگ جو باہر کی طاقتوں کے ساتھ مل کے پاکستان کو ویک کریں, چاہے وہ اسی سوشل موومنٹ, اس لیے میں کہہ رہا ہوں جو سوشل ڈسرپٹیو موومنٹ کی جو لیڈز ہیں ان کو اس میں معاف نہ کریں. باقی جو جینوئن گریوینسز ہیں اس کو ضرور ایڈریس کریں. رول آف لا ہونا چاہیے. یس, ان کو یہ نہیں ہو سکتا کہ جی وہ جینوئن گریوینسز میں ان کو ڈال دیں کہ یار یہ تو اس کی بات کر رہے ہیں. There is credible information. ایک چیز اگر میں عرض کر دوں حامد, پلیز سوری قطع کلامی معاف, وہ یہ کہ یہ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی زمین پہ ایسی فرٹائل گراؤنڈ نہ بنائیں, انجانے میں ظاہر ہے, جس سے کہ باہر کے لوگ اس کا فائدہ اٹھائیں. ٹھیک ہے, اور اس میں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جنرل صاحب بھی کہ اس میں گورننس کا بہت بڑا رول ہے, لیکن لیجٹمیٹ گورننس کا بھی بہت. اچھا, اب اگر ہم رول آف لا کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کا جو آئین ہے, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا ایک آرٹیکل ہے 256, 256, بڑا چھوٹا سا آرٹیکل ہے, بڑا سمپل. وہ کہتا ہے کہ پاکستان میں کوئی پرائیویٹ ملیشیا نہیں ہونی چاہیے. تو یہ 256 جو ہے اس کی خلاف ورزی جو ہے یہ رکنی نہیں چاہیے. دو چیزیں ہیں, ایک کچھ ہیں امن کمیٹیز ہیں, وہ اسٹیبلش ہوئی ہیں, دیر از اے ریگولیٹڈ سسٹم ہے, لیکن اس کے علاوہ تو دیر از نو اسپیس فار. دیکھیں پاکستان میں حامد میر صاحب, ہم نے ماضی کے جو بھی غلطیاں ہیں, میں یہ نہیں چاہتا کہ اس نے کیا یا اس نے کیا, اس کے بیگیج میں دبنا نہیں ہے, ہم نے نکلنا ضرور ہے.
پاکستان کی جتنے بھی فورسز آف آرڈر ہیں ان میں ہمیں جان ڈالنے کی ضرورت ہے، اور یہ سب کی رسپانسبلٹی ہے پاکستان کی. اور فورسز آف ڈس آرڈر کو آپ نے نہ صرف ڈسکریج کرنا ہے، ان کا کلا کما کرنا ہے، چاہے جس بھی فارم میں ہو. تو آف کورس پاکستان کا آئین سے بڑی تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی نا. اگر قرآن کے بعد کوئی ایک ہمارے پاس چیز ہے تو ہمیں آئین کے مطابق، بٹ وی ہیو ٹو موو فارورڈ. پاکستان اورینٹڈ پالیسیز، پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. میں اگین اب ریپیٹ کروں اپنی بات کہ ماضی کی ابھی بیگیج میں ہم دب نہیں سکتے. بالکل ٹھیک ہے. اب کہانیوں کا وقت ختم ہو گیا. وی ہیو ٹو موو فارورڈ. اور سب نے، اس انسٹیٹیوشنز نے، تمام پولیٹیکل پارٹیز نے، سب نے مل کر پاکستان کو ایڈریس کرنا ہے. پاکستان از بلیڈنگ، سیریس ایگزسٹینشیل تھریٹس ہیں. وی ہیو ٹو فائٹ وتھ دس وار ٹوگیدر. ابھی یہ وقت نہیں ہے کہ ہم اپنی کہانیوں میں پڑے رہیں. بہت بہت شکریہ جنرل زاہد محمود صاحب اور ملیحہ لودھی صاحبہ. پاکستان از بلیڈنگ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پاکستان ایک ریزیلینٹ قوم ہے. پاکستان کو پہلے بھی بلیڈ کیا گیا، لیکن پاکستان جو ہے اس نے بڑے عزم و استقلال کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہر سازش کو ناکام بنایا. اب بھی ہم نے سازش ناکام بنانی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اکٹھے ہو جائیں، متحد ہو جائیں، اور جو ماضی کا جو بیگیج ہے اس کو اتار کے پھینک دیں اور موو فارورڈ بٹ ود یونٹی. تھینک یو ویری مچ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.